السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے میں صرف اتنی دیر باقی ہے کہ جتنی دیر کے اندر 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا 2 رکعت سنت پڑھے یا پھر 2 رکعت نماز فرض ادا کرے؟ تو دیکھیے، انسان ہے، انسان کے ساتھ میں بشری تقاضے ہیں، بشری ضرورتیں اس کے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں، انسانی ضرورتیں اس کے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں۔ استنجا وغیرہ کی ضرورت ہے، غسل وغیرہ کی ضرورت ہے، اور بھی اسی طرح دیگر ضروریات انسان کے ساتھ میں ہیں۔ بس اوقات آنکھ اس کی جو ہے وہ دیر سے کھلتی ہے، یا کبھی تاخیر سے اس کو سونا ہوتا ہے، تو صبح میں جلدی آنکھ نہیں کھل پاتی۔ جو نماز کا وقت ہے، جماعت کا وقت ہے، اس وقت پر جو ہے آنکھ نہیں کھل پاتی، اور وہ بہت دیر سے آنکھ کھلتی ہے۔ بسا اوقات تو وقت ہی پورا نکل جاتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، تب آنکھ کھلتی ہے۔ یا کبھی جو ہے اگر آنکھ کھل بھی جاتی ہے تو اتنا وقت رہتا ہے کہ جس کے اندر صرف وہ 2 ہی رکعت پڑھ سکتا ہے، ان 2 رکعت سے وہ زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اب ایسی صورت کے اندر چونکہ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت ہیں اور 2 فرض ہیں، تو اب وہ سنت کو جو ہے پڑھے گا اس وقت میں یا پھر وہ فرض پڑھے گا؟ تو چونکہ دیکھیے، فرض کا درجہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے اور سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، اس لیے جو فرض نماز ہے وہ پہلے تو اس کو پڑھے گا۔ جو 2 رکعت ہے تو اس کو 2 رکعت فرض نماز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ سلام پھیر چکا ہے تو اب وقت بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ اور جو ہے وہ ادا کرے، اور سورج بالکل نکلنا شروع ہو چکا ہے۔ تو اب ایسی صورت کے اندر وہ 20 منٹ انتظار کرے۔ 20 منٹ جب وہ انتظار کرے تو وہ اس 20 منٹ کے اندر کچھ ذکر و اذکار کر لے، دعا کر لے، تسبیحات پڑھ لے، جو صبح کی تسبیحات ہیں ان کا اہتمام کر لے، اور بھی اسی طرح وہ کچھ اور پڑھنا چاہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کر لے، اور پھر 20 منٹ کے بعد اب وہ 2 رکعت جو ہے وہ سنت ادا کر لے۔ چونکہ سنتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، حدیث کے اندر بھی باقاعدہ فجر کی سنتوں کو بہت زیادہ اہم بتایا ہے، اور صحابہ کرام کا جو ہے بسا اوقات صحابہ کرام کا معمول بھی تھا کہ وہ فجر کی سنت کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ تو اس لیے اب وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد وہ 2 رکعت سنت پڑھے گا۔ اب یہ جو 2 رکعت سنت ہیں تو یہ کب تک انسان پڑھ سکتا ہے؟ تو یہ 2 رکعت سنت زوال سے پہلے تک پڑھ سکتا ہے۔ اگر زوال کا وقت ہو گیا ہے اور اب اس کے بعد وہ ظہر پڑھنے جا رہا ہے، اور زوال سے پہلے تک اس نے کوئی سنت نہیں پڑھی ہے، جو فجر کی چھوٹی ہوئی 2 رکعت سنت تھی وہ اس نے نہیں پڑھی ہے، تو اب زوال کے بعد وہ ان 2 سنتوں کو بالکل نہیں پڑھے گا۔ اس کا وقت صرف زوال تک ہے۔ اب تو وہ جب ظہر کے لیے جا رہا ہے تو اب وہ ظہر کی ہی جو ہے نماز ادا کرے گا، جو 12 رکعتیں ہیں وہ پوری پڑھے گا۔ لیکن یہاں پر ہمارے سبھی مسلمان بھائیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ رات کے اندر جو ہے وہ جلدی سوئیں، اور رات میں جلدی سونے کے بعد صبح میں جلدی اٹھنے کا اپنا معمول بنائیں، اور ایسے وقت میں اٹھ جائیں کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی جو بشری تقاضے ہیں، بشری ضرورتیں ہیں، چاہے غسل کی ضرورت ہو، استنجا پیشاب پاخانے کی ضرورت ہو، وہ اس ضرورت کو پورا کر لیں، اور پھر اس کے بعد وہ مسجد جو ہے چلے جائیں، 2 رکعت سنت بھی ادا کر لیں، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ جماعت کے ساتھ صف اول میں تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ نماز کو جو ہے وہ ادا کریں۔ تو ہمیں اپنی عادت یہی بنانا چاہیے، نہ کہ یہ عادت ہماری ہو کہ ہم رات میں لیٹ سوئیں، یا روزانہ جو ہے وہ دیر سے سونے کی عادت بنا لیں۔ یہ عادت بالکل صحیح بھی نہیں ہے، اور اس سے بالکل منع بھی کیا گیا ہے، اور حدیث میں تو باقاعدہ صرف جاگنے کی 2 لوگوں کو اجازت ہے۔ ایک تو طالب علم ہے کہ وہ اپنا جو ہے مطالعہ اس کو کرنا ہے، تکرار کرنا ہے، یا ایسے ہی استاذ ہیں، معلم ہیں کہ ان کو پڑھانے کے لیے اسٹڈی کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، ان 2 کو اجازت ہے۔ باقی ان کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ جاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے رات میں جلدی سوئیں اور صبح کے اندر جلدی اٹھیں، نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں،
کبھی اگر ایسی نوبت آ جائے کہ جس کے اندر وہ دیر سے اٹھے اور نماز میں صرف اتنا وقت رہ گیا کہ بس وہ 2 ہی رکعت پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں 2 رکعت جو ہے وہ پہلے فرض پڑھ لیں گے اور سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد وہ سنت ادا کریں گے، اور ان سنتوں کا وقت زوال سے پہلے تک ہے۔ اگر زوال کا وقت ہو گیا ہے اور سنت انہوں نے نہیں پڑھی، ادا نہیں کیے، تو اب وہ ساقط ہو گئی ہے، اب اس کے بعد تو وہ ظہر کی نماز ہی ادا کریں گے۔